نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135، رکوع نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات، او الوالدینی یا تمہارے والدین، والاقربین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ان یکوا غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز مت رہو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ طویل آیت ہے اور بڑی بھاری آیت ہے، کوئی اگر سمجھے، اور خطاب کا انداز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرمائے تو بہت غور سے سننا چاہیے، یا تو کوئی حکم دیا جا رہا ہوگا جس پر عمل کرنا ہے، یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوگا جس سے رکنا ہے، یا کوئی خبر دی جا رہی ہوگی جو میرے لیے بڑی اہم ہے۔ اب یہاں پر ایک ذمہ داری ہے جو دی جا رہی ہے، کرنے کا کام جو ہمیں کرنا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو ایمان والوں کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، کسی اور کے بس کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ اسکل سیٹ ہی نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہے جن سے یہ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ چلیں، کوئی اور یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ کام کیا ہے؟ انصاف۔ کوئی اور کیوں نہیں کر سکتا؟ مثال ہم اس کی سمجھتے ہیں، ہم جاتے ہیں بازار میں، اب وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیتیں سب کی بہت اچھی ہیں، دکاندار بے ایمان نہیں ہیں، 4 دکاندار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے ہاتھ میں میٹر ہے، وہ دکان سے میٹر خرید کے لائے ہیں چاروں، رائٹ؟ 3 جو ہیں وہ ایسی دکان سے میٹر لے کر آئے ہیں۔ میٹر میں کتنے انچز ہوتے ہیں؟ 38 نا، میٹر میں تو سینٹی میٹرز ہوتے ہیں، لیکن انچز کا اگر حساب لگائیں تو 38 انچز بنتے ہیں تقریباً۔ تو اور سینٹی میٹر کتنے ہوں گے اس کے اندر، یا ملی میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک اپنا میٹر لے کر آیا، جس دکان سے لے کر آیا وہ دکان تھی ہی بے ایمانوں کی دکان، انہوں نے جو اس کو میٹر دیا تو وہ دیا 37 انچز کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو لے کر آ گیا، نیت اس کی بے ایمانی کرنے کی نہیں ہے، اس دکاندار کی بے ایمانی کرنے کی نیت نہیں ہے، لیکن جب وہ کپڑا ناپے گا تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی اس کے اندر 1 انچ کم نکلے گا، دینے والے کو 1 انچ کم دے گا، وہ انصاف کر نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے میٹر خرید کر لایا تھا اس دکان کا ہی تو پرابلم تھا۔ اب 3 دکاندار ایسے ہیں، ایک دکاندار اس کے ہاتھ میں جو میٹر ہے اس میں پورے 38 انچز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس دکان سے خرید کر لایا تھا وہ دکان والا خود ایماندار تھا، خود آنیسٹ تھا۔ یہی مثال تمام دوسرے ادیان اور اسلام کی ہے۔ باقی ادیان میں انصاف کا معیار بگڑ چکا ہے، تو جو ان اپنے ادیان کی روشنی میں انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چاہے کوشش کر لیں، چاہے مخلص ہوں، چاہے سنسیئر ہوں، وہ کر نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں جو معیار دیا گیا ہے وہ معیار خود ہی غلط ہے۔ وہ سارے ادیان تحریف شدہ ہیں، محرف ہیں، وہ خود مانتے ہیں۔
یہ کون سا کہتے ہیں کہ ہماری بائبل پرزروڈ ہے، یا ہماری تورات پرزروڈ ہے، یا ہماری رامایانہ پرزروڈ ہے؟ سب کہتے ہیں کہ ملاوٹیں ہوئی ہوئی ہیں. تو بھائی تم خود کہہ رہے ہو کہ ملاوٹ ہو گئی ہے، اسٹینڈرڈ بدل گیا ہے، تو پھر اس کے پاس آؤ نا. ہم تو کبھی بھی نہ جائیں. اگر مجھ کو اور آپ کو کوئی آپشن دے کہ وہاں ملاوٹ والا دودھ مل رہا ہے اور فلاں جگہ خالص دودھ مل رہا ہے، کدھر جائیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ دکانیں موجود ہیں. یہ بھی نہیں کہ ایک دکان کے لیے ہمیں کو چاند پہ جانا پڑ رہا ہے. ایزیلی اویلیبل، رائٹ دیر، موجود. آبویسلی ہم وہاں جائیں گے کہ جہاں پہ ہمیں خالص چیز مل رہی ہے. اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام خالص ہے. قرآن کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. ایز اٹ از ہے اس کا اسٹینڈرڈ. اس کے اسٹینڈرڈ کو کسی نے ٹیمپر نہیں کیا ہوا. غلط گھڑی کے ساتھ اپنی گھڑی ملائیں گے میں اور آپ، اچھی نیت کے باوجود گھڑی غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی، غلط ٹائم دکھائے گی کہ نہیں دکھائے گی. تو پر ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ جو خود گھڑی بالکل ٹھیک ہو اس کے ساتھ اپنا ٹائم ملاتے ہیں نا. بالکل معاملہ یہی ہے. تبھی تو ایمان والوں کو پکارا. یا ایھا الناس تھوڑی کہا اللہ نے. اللہ کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. الناس کر نہیں سکتے. اگر الناس کو انصاف کرنا ہے ان کو پہلے ایمان والا بننا پڑے گا. ان کو پہلے اسلام پر ایمان لانا ہوگا، اللہ رسول پر جو بتا دیا ہے. عقیدہ ماننا ہوگا. اور سچی بات ہے، صرف عقیدہ مان لینے سے اگر ہم مسلمان ہو جاتے، مومن ہو جاتے تو کتنی بڑی بات تھی. عقیدہ مان لینے سے مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن مجھے بتائیں پھر کلمہ پڑھنے کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ نفاق، منافق بن جانا. تو عقیدہ تو ماننا ہے اور پھر عمل کرنا ہے. تو آسان نہیں ہے مومن بننا، بڑی محنت پڑتی ہے اس کے اندر. اس علم کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اس علم کے مطابق شخصیت کو ڈھالنا ہوتا ہے، جس کی ہم نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے ابھی دعا کے ضمن میں. تو یہ ہے دراصل مومن. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کیا، دل تصدیق کر رہا ہے، ایمان اتر گیا ہے اندر. حرز جان جس کو ہم کہتے ہیں نا، اندر دل کے اندر جذب ہو گیا ہے جا کر. جیسے خون گردش کرتا ہے سارے جسم میں دل کے ذریعے سے، ایسے ہی مومن کا ایمان گردش کرتا ہے سارے جسم میں دل کے ذریعے سے. تو یہ ہے دراصل ایمان والے. تو انصاف صرف اسلام پرووائڈ کر سکتا ہے، عدل صرف اسلام پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے جھوٹا، یہ تو حقیقت ہے. اور مثال ہم نے دیکھ لی. قرآن ہمارا محفوظ ہے، حدیث الحمدللہ ہماری محفوظ ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال محفوظ ہیں. تو پھر یہ ہے ایمان والی شخصیت. حقیقت میں مومن صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں، صرف کلمہ گو نہیں، صرف لپ سروس کرنے والا نہیں. یہاں حقیقی ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، اور ایمان اور عدل سنونمس ہیں. سب سے پہلے مومن شروع کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ عدل کا آغاز کرتا کہاں سے ہے؟ ایک دم جا کے عدالت میں کھڑا ہو جائے گا؟ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے جو طے کرنا ہے ہمیں عدل کا، اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا. سب کو چھوڑیں دنیا کو. ابھی میں ایک انسان ہوں، میں جانور نہیں ہوں. اللہ نے مجھ کو جسم دیا ہے، اللہ نے مجھ کو روح دی ہے. سب سے پہلے جسم کو جسم کا حق دے دینا ہے اور روح کو روح کا حق دینا ہے. ناٹ ون ایٹ دی کاسٹ آف another. جسم کو اتنا نہیں پیمپر کرنا کہ روح بیچاری جو ہے وہ اس کا دم گھٹ جائے، اور روح کے تقاضے پورے کرنے پر توجہ اتنی نہیں کرنی کہ جسم بیچارہ جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جائے. یہ ٹوئنز ہیں. جن ماؤں کی ٹوئنز ہیں وہ جانتی ہیں ٹوئنز پالنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. دونوں کو برابر کی توجہ دینا، دونوں کو برابر کی غذا دینا، دونوں کا برابر کا خیال رکھنا. تو یہ ہمارا ٹوئن وجود ہے، بیسکلی کمپاؤنڈ بینگ ہے ہم. اور یہ عدل ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، کسی مذہب میں نہیں ملے گا. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں مسلمان ہوں. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، کمپیریٹیو ریلیجن کر کے دیکھ لیں، تقابل ادیان کر کے دیکھ لیں. اگر پڑھا ہے کبھی آپ نے، نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں. یا تو وہ لڑک گئے سارے کے سارے، میجورٹی کس طرف لڑکی ہے؟ جسم کی طرف. لگتا ہے کہ روح ہے ہی نہیں ہمارے اندر.
ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کچھ سول ہے. کہتے ہیں بس ہم کون ہیں؟ ہائر ایوالوڈ اینیمل، دیٹس اٹ. صرف ہمارے اندر ایک کوانٹیٹیو ڈفرینس ہے، کوالٹیٹیو ڈفرینس کوئی نہیں ہے. یہ میجورٹی 99.99% کا معاملہ یہی ہے. ہاں، جو 0.1% رہ گئے انہوں نے روح پر اتنی توجہ دی کہ جسم کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. چلو نگلیکٹ کی حد تک تو ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں. نہ صرف نگلیکٹ کیا، ٹارچر کیا ہے لٹرلی. وہ کہتے ہیں روحانیت حاصل اگر کرنی ہے تو جسم کو اذیت پہنچانی چاہیے. ہمارے ہاں گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے بتائیں؟ استغفار کر لیں. استغفار کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، زبان کا کام ہے بس. اور کسی کی حق تلفی کی ہے تو آپ اس کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے جو کرسچینٹی میں ان کے پریسٹ وغیرہ ہیں، ان سے جب کوئی غلطی ہو جائے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہنٹر لے کر اپنے آپ کو مارتے ہیں، خونم خون کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا زیادہ جسم کو ہم تکلیف پہنچائیں گے اتنا زیادہ ہماری روح مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو بیلنس نظر آ رہا ہے کوئی ہم کو؟ کوئی بیلنس نہیں ہے. ہمارا بھی دیندار طبقہ ہے الحمدللہ، مسلمانوں کا بھی، اور بدھسٹس ہیں ان کے یہاں بھی مونکس ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ کیا طریقہ ہے؟ وہ جوتا بھی نہیں پہنتے پیر کے اندر کہ کہیں کوئی چونٹا نہ آ جائے. ایک ہی ان کا بس لباس ہوتا ہے جو پہنے رہتے ہیں. کوئی کمانے کا کام نہیں کرنا ان کو، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کرنا. ساری دنیا سے کٹ کے وہ کسی دور دراز کی موناسٹریز دیکھی ہوں گی آپ نے، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور کہاں پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری دنیا چھوڑ دی. تو ایک تو ہم کو سب سے پہلے انصاف اپنے ذات کے ساتھ کرنا ہے. ہمیں روح کو روح کا حق دینا ہے اور اس پہ توجہ کریں. ہم جسم کو تو بہت اچھا پال رہے ہیں، یاد رکھیں ہم صرف ریپنگز ہیں. جسم تو امیجن کریں اس شخص کی محرومی کہ جس کو انتہائی حسین ہیرا، انتہائی حسین موتی دیا جائے، لیکن اس موتی کو ریپ بہت اچھا کیا. جیسے آج کل ہمارے یہاں ریپنگ کا بہت رواج ہو گیا ہے، کیا خوبصورت ریبنز ہیں اور اس پہ فلاورز ہیں اور ڈبے ہیں اور پیپر ہے اس کے اوپر، کیا کچھ نہیں. اب امیجن کریں کہ کوئی شخص خالی ریپنگز کو ہی دیکھتا رہ گیا زندگی بھر. ہائی کتنی خوبصورت ریپنگ ہے، کتنا پیارا پیپر ہے، کتنا اچھا ریبن لگایا ہے اس کے اوپر، کیا پیارا پھول لگایا ہے. اس بدقسمت محروم نے کبھی ڈبہ کھول کر ہی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا موتی رکھا ہے. یہ ہے آج دنیا میں میجورٹی کی مثال. تو انہوں نے روح کی طرف کبھی توجہ نہیں کری، کبھی جسم سے آگے بڑھ کر دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر میرا ایسنس ہے جو کہ رکھا ہوا ہے. دراصل اصلیت تو میری روح ہے. جسم کے لحاظ سے میں کیا امپورٹنٹ ہوں؟ جسم کے لحاظ سے تو ہاتھی بہت طاقتور ہے، کتا بہت اچھا سونگ لیتا ہے، کوئی اور جو ہے وہ عقاب مجھ سے بہت اچھا دیکھ لیتا ہے. تو میری فضیلت باقی دنیا کے مخلوقات پہ جسم کی وجہ سے تو نہیں ہے، روح کی وجہ سے ہے، روحانی وجود. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہیں جسم کو نگلیکٹ نہیں کرنا. جیسے کہ حدیث ہم نے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے، جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے. آتے ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. ٹھیک. پھر دوسرا جو توازن ہے جو کہ ہمیں رکھنا ہے خود اپنی زندگی کے اندر، دنیا اور آخرت کا. دیکھیں جس نے جسم اور روح میں توازن کر لیا نا، آٹومیٹکلی دنیا اور آخرت بیلنسڈ ہو جائے گی. نہ دنیا چھوڑنی ہے، نہ ترک دنیا، نہ غرق دنیا. یہ شاعرانہ زبان میں آپ کو بتا رہی ہوں. نہ ترک دنیا، نہ غرق دنیا. نہ یہ کہ دنیا چھوڑ دی بالکل، اللہ اللہ کرتے رہے، آخرت کی یاد لے کر بیٹھے رہے. نہ یہ کہ آخرت کو بالکل بھول گئے اور بس دنیا ہی میں لپٹ کے رہ گئے. یہ بھی نہیں کرنا. یہ توازن کس نے دیا؟ قرآن نے. کوئی مثال؟ مشہور ترین دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہم کو دنیا کی بلائیاں دے، اللہ ہم کو آخرت کی بلائیاں دے، اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. کوئی نہیں کہتا اللہ ہم سے دنیا چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے جاؤ کماؤ. فضل کہا گیا ہے کمانے کو، شادی کو سنت کہا گیا ہے، نکاح کرو، بچے پیدا کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا صدقہ یہ کہا گیا ہے. اس دنیا کمانے کو اگر نیت آخرت میں اجر حاصل کرنے کی ہے تو ساری دنیا کا رہنا سہنا کھانا پینا کمانا اللہ نے سارا عبادت بنا دیا. کیا حسین دین ہے، کیا عدل ہے اس کے اندر. تو یہاں سے شروع کرنا ہوگا اور پھر یہ دیکھیں کہ اپنے اندر کیا وہ صفات میں نے کلٹیویٹ کر لی ہیں
کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انصاف کر لیتی ہوں. کسی نے کہا ہے نا کہ بڑے لوگوں کی بڑائی بڑے بڑے کاموں میں نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کی بڑائی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہوتی ہے، معمولی معاملات کے اندر ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شخصیت کتنی سالڈ ہے. ورنہ ایک بڑے اسکیل پہ اگر اسٹیج پہ کھڑا کر دیا جائے مجھ کو اور آپ کو، ہم سب بہت اچھے سچے نظر آئیں گے. بات تو یہ ہے کہ آرڈنری چیزوں میں کیا کرتے ہیں. اگر گھر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو ملازم دیے ہیں، جیسے کہ اس علاقے میں دنیا کے رواج ہے، تنخواہ پوری دیتے ہیں کہ ڈنڈی مارتے ہیں، جھکتا ہوا تولتے ہیں یا نہیں. اگر مثال کے طور پہ 390 بن رہے تھے تو کیا 400 دے دیتے ہیں یا 380؟ دکان پہ اگر بیٹھے ہیں تو کدھر ڈنڈی ماری ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی ذات کو دیکھے. حقوق کا توازن آسان ہے، مجھے بتائیں حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توازن رکھنا. جو کوشش کر رہے ہیں کوئی ان کے دل سے پوچھے. اللہ کا حق ادا کرنے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے حق چھٹنے لگتے ہیں. لوگوں کے حق ادا کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا حق نگلیکٹ ہونے لگتا ہے، علم نگلیکٹ ہونے لگتا ہے. خوب تجربہ ہے مجھ کو اور آپ کو. آج کل گھر میں ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں نکل رہا ہوتا اللہ کی یاد کے لیے، یا اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، یا اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو عدل کر سک رہے ہیں کیا ہم؟ کوئی نہیں عدل کر سک رہے. تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرسنالٹی کے اندر بہت بڑا فلا ہے. ابھی ہم جسٹس نہیں کر سکتے، اپنے وقت کے ساتھ عدل نہیں کر سک رہے، اپنی ذات کے ساتھ عدل نہیں کر سک رہے. ہم اس کا مطلب ہے آرگنائزڈ ہی نہیں ہے، پختگی نہیں آئی ہے ابھی. تو ابھی جس کا یہ مرحلہ سر نہیں ہوا وہ پہلے اس کی فکر کرے، اس پر فوکس کرے. دنیاوی علوم اور دین کے علوم، اس میں عدل کرنا. نہ یہ کہ ہم فزکس کیمسٹری کو کافر کہہ کے پرے پھینک دیں اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم پھر انہی ڈاکٹرز کے پاس جائیں کہ جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، وہی دوائیں کھائیں جو کہ بقول ہمارے کافروں نے ایجاد کی ہوئی ہیں. کون سا مسلمانوں نے ویکسین ایجاد کر لیا بتائیں کووڈ کا؟ یا کوشش بھی کر رہے ہیں؟ کبھی نام بھی سنا ہے آپ نے کہ وہ کوشش بھی کر رہا ہے کوئی مسلمان ملک؟ نہ. تو کووڈ اگر ہوگا تو کس کا ٹیکہ لگوائیں گے؟ کس نے ایجاد کیا ہے اس کو؟ کافروں نے ہی کیا ہے نا. ہمیں کہاں توفیق ہے؟ ہم تو سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے علم. ہم کو تو نہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ دنیا کا علم حاصل کیا کہ اسلام کو ہم پروموٹ کریں. اگر کسی مسلمان نے کیا تو اللہ ماشاء اللہ اپنے کیریئر اپنی تنخواہ کے لیے صرف کیا، اور نہ دین کا علم حاصل کیا کہ اللہ کی نظر میں بلند ہو. تو کہیں کے بھی نہیں رہے. تو ان دونوں علوم میں جسٹس، ہمیں پورا حق دینا ہے دنیاوی علوم کو. ایک زمانہ تھا کہ جب دینی علوم کی وجہ سے بڑی عزت ہوا کرتی تھی. کوئی اگر محدث ہوتا تھا، کوئی اگر فقہ پڑھا ہوا ہوتا تھا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامک امپائر پھیل رہی تھی. ہر جگہ قاضی چاہیے تھے، ہر جگہ دین امپلیمنٹ کرنے والے لوگ چاہیے تھے، دین کا فقہ اور دین کے قوانین جاننے والے لوگ چاہیے تھے. عدالتیں وجود میں آ رہی تھیں، سسٹمز بن رہے تھے، ہیومن ریسورس چاہیے تھا. تو جو دین کا علم حاصل کر لیتا تھا اس کی بڑی اوبگت ہوا کرتی تھی، اور ویسے بھی عزت بہت تھی حافظوں کی وغیرہ ان سب کی. آج ہم دیکھتے ہیں اس گرے پڑے حال میں بھی کتنے حافظ ہیں الحمدللہ. تو سوچی کہ جب حافظ بننے سے عزت بہت ملتی تھی تب بتائیں کیا حال ہوگا اس زمانے میں. تو بہت زیادہ لوگوں کا رجحان اسی طرف ہو گیا کہ وہ دین کے علوم حاصل کرنے لگ گئے. تو اس زمانے کے علماء نے کہا کہ بھی سارے کے سارے آخر قرآن حدیث پڑھنے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ ہمیں کیا ڈاکٹرز نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں انجینئرز نہیں چاہیے؟ کورٹ کے اندر گواہی دینی ہے تو ہم ایک غیر مسلم طبیب کی گواہی کیوں دلوائیں؟ مسلمان طبیب کیوں نہیں بن رہے؟ تو وہ فورس کیا کرتے تھے لوگوں کو کہ نہیں، تم کو بہت زیادہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس میں ماسٹر مت بنو، ایکسپرٹیز تمہاری یہ نہیں ہونی چاہیے، تم کو ڈاکٹر بننا چاہیے، تمہیں انجینئر بننا چاہیے، تمہیں مثال کے طور پر XYZ بننا چاہیے. یہ توازن کہاں ملے گا ہم کو؟ کہیں نہیں ملے گا. لیکن دین کا علم نگلیکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کا تو الحمدللہ کا مطلب بھی نہیں پتہ. PhD کر لیا، MBA کر لیا، دنیا زمانے کی ڈگریاں جمع کر لیں، CO لگ گئے جا کر کہیں کے، اور پوچھے بھائی ذرا بتاؤ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی نہیں پتہ. یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بتا دو، شاید ہی پتہ ہو کسی کو.
تو پھر اس میں بھی تو عدل رکھنا ہے نا مجھ کو اور آپ کو. ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنا ہے, ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے, ہمیں انگریزی زبان سیکھنی ہے. ہم بعض دفعہ ریزنٹفل ہو جاتے ہیں کہ انگلش کیوں بولی بیچ میں, انگلش کا لفظ کیوں بولا بیچ میں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ سیکھیں جا کے انگلش, تاکہ انگلش سمجھ میں آئے. یہ کہنا کہ انگلش بولتے ہیں, کیوں انگلش بول رہے ہیں, کیوں نہیں بولے انگلش؟ ساری دنیا انگلش بول رہی ہے, سارے علوم انگلش کے اندر ہیں. جس کو انگلش نہیں آتی وہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, بیٹھا رہے گھر کے اندر, جاہل رہے گا وہ. تو علم کی زبان انگریزی ہے, اور جو زبان علم کی زبان ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ طاقت ڈومیننٹ ہے, وہ سپر پاور ہے. تو علم کی زبان سپر پاور کی زبان ہوتی ہے. جب اسلام کا غلبہ تھا, علم کی زبان آپ کے خیال میں کون سی ہوگی؟ اگر علم حاصل کرنا ہوتا تھا لوگوں کو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے میڈیسن ہو, چاہے کوئی انوینشن ہو, کون سی زبان سیکھتے تھے؟ عربک. ان کو عربی سیکھنی ہوتی تھی. اللہ وہ دن دوبارہ لائے, انشاءاللہ آئے گا اللہ نے چاہا تو. تو لہٰذا یہ ہمیں ریزنٹمنٹ نہیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر کہ ہمیں تو ریزنٹمنٹ کا مطلب ہی سمجھ نہیں آیا. جائیں کھولیں ڈکشنری, اردو انگریزی ڈکشنریز ہوتی ہیں, دیکھیں کیا لکھا ہے اس کے اندر. اور یہ کہنا کہ اردو کتنے مشکل ورڈز استعمال کرتے ہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ آتے آپ کو اردو کے ورڈز؟ جائیں کھولیں ڈکشنری. اور بجائے کہ ہم استاد سے کہیں کہ آپ ٹرانسلیٹ کریں, خود ہاتھ پاؤں ہلائے اسٹوڈنٹ. طالب علم بن کر آئے ہیں, ہر چیز جو ہے پلیٹ میں آفر نہیں ہو سکتی, ہر طرح کی سہولت چاہیے, خود کچھ نہیں کرنا, کتاب تک نہیں کھولنی, سب گھول کر پلا دیں. تو یہ کیا بات ہوئی مجھے بتائیں, پھر کون سا مقام ملے گا دنیا کے اندر؟ تو دین کا بھی علم پورا حاصل ہونا چاہیے. انگریزی بہترین آئے, عربی بہترین آئے, بہت اچھا کمبینیشن ہے. یہ دو لینگویجز تو آنی ہی آنی ہیں, اور اپنی مادری زبان تو سبھی کو آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے ہمارے اندر کہ ہم بہت ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو علوم کے اندر بھی عدل کرنا ہے. تو دیکھیں نا کتنے سارے قدم ہیں. یہ ہے دراصل ساری ذمہ داریاں آمنوں کے اندر. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی کہ آپ یہود سے کورسپونڈنس کریں. تو ایک صحابی سے آپ نے فرمایا, انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تاکہ وہ یہودیوں کی کتابیں پڑھ لیں. اسی طرح جو بیزنٹائن امپائر تھی, ان کو خط وغیرہ لکھنے تھے, کسی صحابی سے کہا, انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی. بعض صحابیوں کا آتا ہے, ایک صحابی کا مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, کہ انہوں نے 15 دن میں ایک زبان سیکھ لی تھی, 15 ڈیز کے اندر فورن لینگویج, عربک نہیں, اس کے علاوہ زبان انہوں نے, شاید سلمان فارسی کا آتا ہے میرا خیال ہے, کہ یا کسی اور صحابی کا, کہ چند دنوں میں انہوں نے ایک زبان سیکھ لی اور وہ کورسپونڈنس کرنے لگ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ کام تو ہمیں کرنا ہے. تو یہ سارے عدل ہیں, یہ سارے قدم ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں. اس کے بعد پھر کہیں جا کے جب ذاتی زندگی کے اندر انصاف کر سکیں گے کہ ہم خود حقوق ادا کر رہے ہیں, ہم ظلم نہیں کر رہے, اپنے بس پڑتے. دیکھیں 19-20 تو ہوگا. یہ ترازو کی جو ڈنڈی ہے یہ کبھی یوں جھکے گی کبھی یوں. کرنے کا کام کیا ہے میرا اور آپ کا؟ اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں. یہی صراط مستقیم ہے. قسط پر قائم کون ہوگا؟ جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے بھرپور. دنیا اور آخرت کا توازن کتنا خوبصورت رکھا ہے قرآن نے, جیسے بھی ہم نے بات کری. تو اب جب تم ایسے بن گئے ہو, یہ ہے دراصل یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب تم کو کیا بننا ہے؟ کونو, ہو جاؤ, امر ہے, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. بننا ہے تم کو کیا؟ قوامین, حفاظت کرنے والے, نگہبان ہونے والے. اپنی زندگی میں تو نافذ کر ہی لیا ہے تم نے, خود تو انصاف پر چلنا ہی چلنا ہے تم کو بھائی. دیر از نو چوائس. تم تو ظالم ہو ہی نہیں سکتے. ہو نہیں سکتا کہ تم بیوی کے حق ادا نہ کرو, تم اس کا مہر مار لو. ہو نہیں سکتا تم شوہر کو قوام نہ بنانے پر تیار ہو نہیں سکتا تم گھر میں بغاوت پر آمادہ رہتی ہو اور تم کہتی ہو کہ میں تو مردوں کے برابر ہوں, ایکوالٹی ہونی چاہیے. نہ, ایسے لوگ پھر کبھی بھی انصاف کے گواہ نہیں بن سکتے. جن کو اسلام ہضم نہیں ہو رہا ان کو انصاف کرنا کہاں سے آئے گا؟ لڑتے رہتے ہیں, اپنے آپ سے ہی لڑتے رہتے ہیں, اپنی ذات سے ہی لڑتے رہتے ہیں, گھر میں ہی لڑتے رہتے ہیں. ان کو چھوڑ دیں. یہ وہ ہیں جن کا پورا ایمان ہے شریعت کے اوپر, اللہ کی تقسیم پر راضی. کیوں؟ ان کو پتہ ہے سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے کون؟ اللہ. جو اللہ کو عادل نہیں مانتا اپنے قول یا عمل سے, وہ عدل کرے گا کہاں سے؟
ایسی بیوی کہاں شوہر کو قوام بنائے گی، کہاں اس کو وہ اس کا مقام دے گی؟ ایسا شوہر جو اللہ کوئی العدل نہیں مانتا، وہ کہاں بیوی کو حقوق دے گا؟ کہے گا جاؤ نکلو کماؤ، تم بھی کما کر لاؤ میں بھی کما کر لاؤں، نوکر نہیں ہوں تمہارا کہ تمہیں کما کر کھلاؤں، تم نوابوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہو، چلو نکلو۔ بچوں کو بھی کہتے ہیں چلو نکلو کما کے لے کے آؤ سارے کے سارے، 18 سال کے ہو گئے ہو، چلو بوریا بسترا سمیٹو اپنا، ٹھیکہ نہیں لیا تمہارا زندگی بھر کا۔ پھر تو یہی معاملہ ہوگا نا۔ جانوروں کا بھی تو یہ ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ٹھونگے مار مار کے ان کو گھونسلوں سے نکال دیتے ہیں، جاؤ اڑو یہاں سے، جاؤ اب اور نہیں کھلانا تم کو۔ تو بات یہ ہے کہ ایک لیول تک اپنے آپ پر کام کرنا ہے، خود تو انصاف پر قائم رہنا ہی رہنا ہے، اسلام کو زندگی کا شعار بنا لینا ہے، اور اس کے بعد انصاف کے علم بردار بھی بننا ہے۔ صرف انصاف کرنا کام نہیں ہے، انصاف کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ علم کہتے ہیں نا، علم بردار، جھنڈے اٹھانے والے۔ یہ ہے دراصل جس کی وجہ سے تم سپیریئر ہو، کنتم خیر امہ، تم ہو بہترین امت، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح تم کو بنایا ہے بہترین امت۔ کیوں بہترین ہو؟ 4 آنکھیں لگ گئی ہیں کیا تمہارے سر کے اوپر؟ کیا جنت کی کوئی گارنٹی لے کر سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے کہ جنت میں داخل ہوگے؟ نحن ابناء اللہ احباؤہ، یہ نعرے لگاؤ گے کیا؟ نہ، اس لیے کہ کام بڑا مشکل ہے جو کیا ہے، دنیا کو انصاف دیا الحمدللہ۔ آگے بھی سورہ مائدہ میں بھی ہم تھوڑی اور مزید اس پر بات کریں گے، لیکن ہم جتنی بھی بات کر لینا سچی بات ہے، بس آیت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور کتنی گہری آیت، کتنی پرٹیننٹ، کتنی پریکٹیکل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پلیز میں اور آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ کو انصاف کرنے والا بنا دے۔ قیامت کے دن اللہ کسی کا حق میرے ذمے نہ نکلے۔ کون چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں مجرم بن کر کھڑا ہو جب اللہ تعالیٰ نے مسلم بننے کا اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے؟ کیوں بغاوت کرتے ہیں شریعت سے؟ کیوں ناراض ہوتے رہتے ہیں قرآن کے اوپر کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کیوں کر دیا؟ یہ عدل میں اور آپ بنائیں گے کیا؟ جس نے یہ سوچا کہ میں زیادہ عادل ہوں وہ کبھی عدل نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں جو اپنے آپ کو عادل سمجھے اللہ کو چھوڑ کے۔ تو لہٰذا اللہ واسطے کہ تم گواہ بنو، شہداء للہ، قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ واسطے کے گواہ بنو، انصاف کے علم بردار بنو، چاہے عدالت نفس کی اور ضمیر کی ہو، یا گھریلو معاملات کی عدالت ہو، یا قاضی کے سامنے عدالت میں کھڑا ہونا پڑے، تمہیں انصاف کی گواہی دینی ہے۔ اور مسلمان ملکوں میں گواہوں کا بیٹھا ہونا اور گواہیوں کا بکنا اور انصاف کا کموڈٹی بن جانا، امام شافعی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم اسلامی حکومت کو کبھی نہیں پنپنے دے گا، اللہ تعالیٰ عادل کافر حکومت کو پنپنے دے گا۔ اگر وہ عدل کر رہے ہیں، جو بھی ان کا اپنا معیار ہے، اگر وہ عدل کر رہے ہیں کفر کے باوجود، عدل تو بہرحال کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں تو پھر بھی ہو جاتا ہے، ناٹ ان پرفیکٹ سینس، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ جو انصاف کرنے والے کافر ہیں، اللہ ان کو قائم رکھے گا، اور ظلم کرنے والے مسلمانوں کی حکومتوں کو اللہ قائم نہیں رکھے گا۔ یہ علماء کہہ گئے ہیں ہمارے اس زمانے سے۔ تو کہا کہ تم گواہ بنو گے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات ہی کیوں نہ آ جائے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا والدین ہی کیوں نہ آ جائیں، والأقربین، یا قریبی رشتہ داری کیوں نہ آ جائیں، تو والدین کی خفگی کا سامنا کرنا پڑے تو کر لو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے ذمے اللہ کا حق ہے کہ تم عدل کرو گے، اور اللہ کا حق والدین کے حق سے بڑھ کر ہے۔ اور اپنے خلاف کی کیا بات کی جا رہی ہے؟ کنفیشن، کہ ہاں یہ کام غلط تھا جو میں نے کیا، مجھ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے نا انسان، کنفیشن کر کے، اقرار کر کے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور صحابہ میں ہم کو اس عدل کی بہت سی مثالیں ملی ہیں کہ صحابہ نے اپنے خلاف خود گواہی دی ہے، کنفیشن کی مثالیں موجود ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ غلطی کی، انہوں نے کہا جی ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ تبوک کے موقع پر ہم دیکھیں گے سورہ توبہ آئے گی، وہاں کعب بن مالک، ہلال بن مرارہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ تھے
یہ بلا وجہ تبوک میں نہیں نکلے. جب ان سے پوچھا انہوں نے اقرار کر لیا, کنفیس کر لیا, اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. فتح مکہ کے موقع پر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ان سے ایک خطا ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہوں نے اقرار کیا, اعتراف کیا, ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو انسان مان لے کہ ہاں میں نے غلطی کری ہے. یہ بھی امپرومنٹ کا طریقہ ہے, یہ بھی عدل ہے. قریبی رشتہ داروں پر بھی اگر سچ کی زد پڑتی ہو تب بھی سچ ہی بولنا ہے, تب بھی عدل ہی کرنا ہے. اولاد میں عدل کرنا ہے. ایک بچہ کتنا بھی زیادہ خدمت گزار کیوں نہ تھا, والدین کا خیال کرتا رہا, والدین پہ وہ خرچ کرتا رہا, ان کی خدمت کرتا رہا. دوسرا بچہ جو ہے وہ تو کہیں سب کو چھوڑ چھاڑ اپنی دنیا بسا بیٹھا, پوچھا ہی نہ پلٹ کے ماں باپ کو کبھی. وراثت بٹے گی تو عدل کیا ہوگا؟ اگر اپنے اوپر چھوڑا جائے تو کیا کریں گے ہم؟ جس نے ہمارا خیال زیادہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ سب جائیداد اس کی یا میجورٹی اس کی. لیکن عدل کیا ہوگا؟ کہ اللہ نے اولاد کا جو حصہ مقرر کر دیا ہے وہی دینا ہے. تو یہ آ گیا نا کہ چاہے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو لگ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں لگ رہا ہے انصاف نہیں ہو رہا, لیکن یہی انصاف ہے جو کہ اللہ نے بتا دیا. اور پھر کیا فرما دیا؟ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. تو یہ غریب فقیر امیر کا فرق تم پہ اثر انداز نہ ہو. بعض دفعہ مثال کے طور پہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, رکشہ والے کو پجیرو والے نے مار دیا, موٹر سائیکل والے کو کون سی گاڑی آتی ہے بڑی, کوئی بھی, ٹھیک ہے, بہت بڑی سی جیپ ہے کسی کے پاس, ٹھیک ہے, اور ایک سائیکل والے کو اس نے مار دیا. کراؤڈ کس کو مارنا شروع کرے گا؟ گاڑی والے کو. تو کیا ضروری ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی تھی اسی کا قصور تھا؟ کیا ہر دفعہ قصور امیر کا ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں ایک یہ ہے نا جذباتی پن, ہم کہتے ہیں نہیں اسی کا قصور ہوگا, بڑی گاڑی والے کا. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل والے کس طرح اپنی موٹر سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ نہ ہو تو حیرت ہے, جس طرح وہ سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں, جیسے رانگ طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں. سائیکل والے بغیر لائٹ کے سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں, نہ ایکسیڈنٹ ہو تو حیرت کی بات ہے. لیکن پھر ہمیں انصاف کا معاملہ کرنا ہے. غریب کی سائیڈ نہیں لی جائے گی صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے, اور امیر کی سائیڈ نہیں لی جائے گی صرف اس لیے کہ وہ امیر ہو گیا. اور کیا چیز ہٹا دیتی ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز مت رہو. خواہشات انسان کو عدل سے ہٹا دیتی ہیں. ہاف ٹروتھ نہیں بولنے, نہ گواہی دینے سے بچنا ہے. اور بات یہی ہے کہ جو عام زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچ بولے گا. دیکھیں سچ اور عدل تو ساتھ ہی ساتھ ہے. تو جس کو سچ بولنے کی عادت نہیں ہے, وقت پہ خود نہیں پہنچے, گھر سے دیر سے نکلے, جا کر کہہ دیا کہ رش تھا اس لیے نہیں آ سکے, وہ کیا عدل کریں گے؟ تو دیکھیں یہ عادل شخصیت جو ہے نا, اس پر بہت کام کرنا ہے. یہ ایسی کوئی عادل نہیں بن جاتا. کتنی خوبیاں ہیں جو اس کے اندر ہوں گی. سچا ہوگا, بہادر ہوگا, سینس آف جسٹس ہے اس کے اندر. یہ کسی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے جو اس کو پیارا ہے. یہ جذباتی نہیں ہے, یہ ایموشنل بلیک میل میں نہیں آتا. اس کے اندر اتنی ول پاور ہے, اتنی مضبوط قوت ارادی ہے کہ اپنے نفس پر اس نے قابو پایا ہوا ہے. اپنی مرضی کا غلام نہیں ہے, نفس کا غلام نہیں ہے, نفس اس کا غلام ہے. اس کے پاس علم ہے, اللہ پر اس کو بھروسہ ہے, یہ سچا مومن ہے. تب تو جا کے پھر یہ موقع آئے گا, ورنہ تو اللہ عدل کی بات سورہ مکی صورتوں میں کر دیتا. ابھی کہاں سے ہو سکتا تھا عدل؟ ابھی تو تربیت ہو رہی تھی. تو جو عام زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچ بولے گا وہی عدالت کے کٹہرے میں سچ بول سکے گا, ورنہ نہیں. تو بتا دی کہ خون کا رشتہ, رحم کا جذبہ بھی عدل سے نہ ہٹائے. خواہشات تو بالکل ہی نہ ہٹائیں. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر لگی لپٹی بات تم کہو گے, سچائی سے پہلو بچاؤ گے, تو جان رکھو جو کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. دھمکا بھی دیا. تو پھر آپ دیکھیے جو گواہیاں ہیں, ہر جگہ گواہی چاہیے ہوتی ہے. نسب کے معاملے میں, وصیت کے معاملے میں, وراثت کے معاملے میں, قرض کے لین دین کے معاملے میں,
کاروبار میں، نکاح، طلاق، یتیم کا مال، سب میں گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ معاملہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے۔